بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے اور پھر جم گئے، انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم رہے۔ ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، نہ ڈرو نہ غم کرو، بلکہ خوش ہو جاؤ اس جنت کی خوشخبری سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ جب انسان کے دل کو اللہ کی ربوبیت پر یقین اور اطمینان ہو جائے کہ میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، تو پھر اس کے لیے نہ کوئی اندیشہ رہتا ہے، نہ کوئی خطرہ، نہ خوف اور نہ غم۔ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے، وہ سب اللہ کے اذن سے ہوا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ یہ دنیا کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے ڈر ہو، جیسے کہ اندھا بیل کوئی ڈرتا ہے کہ کہیں ٹکرا نہ دے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ دنیا ایسے نہیں چلتی۔ یہ کائنات ایک سمیع و بصیر اللہ کے حکم سے چلتی ہے، جو میرا دوست ہے، میرا ولی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے، ان کا مددگار ہے، ان کا محافظ ہے، ان کا حامی و ناصر ہے۔ تو جس کو یقین ہو جائے کہ میرا اللہ میرا محافظ ہے، میرا ساتھی ہے، میرا پروردگار ہے، میرا مددگار ہے، تو وہ کیوں کسی کا خوف دل میں بسائے گا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر اسرار احمد ایک مثال دیا کرتے تھے۔ پنجاب کے ایک گاؤں میں ایک بہت بڑا چوہدری ہے اور ایک غریب کسان۔ عام طور پر غریب کسان کو فکر رہتی ہے کہ کہیں اس کا جانور چوری نہ ہو جائے، لیکن اگر سب کو پتہ ہو کہ وہ غریب کسان چوہدری کا قریبی، تو کیا اس کے جانور کو چوری کا خطرہ ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سب جانتے ہیں کہ چوہدری اس کا محافظ ہے اور اس کا مددگار ہے۔ تو جب اس معمولی دنیاوی طاقت پر یقین رکھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، تو ذرا غور کریں، اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ اس کا محافظ ہے اور اللہ جو خالق و مالک ہے اس کا محافظ ہے، تو پھر وہ کسی سے کیوں ڈرے؟ یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اگر تمام انسان جمع ہو جائیں تاکہ تمہیں نقصان پہنچائیں، وہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو۔ اور اگر تمام انسان تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں تو فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہو۔ تو اگر یہ حدیث دل میں اتر جائے تو پھر کسی سے کیا خوف، کسی رپورٹ، کسی ترقی، کسی دنیاوی روب و دبدبے کا کیا ڈر؟ جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ فلاں کے ہاتھ میں میرا فائدہ یا نقصان ہے، تو یہی شرک ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، تو پھر کافر کون ہے؟ یاد رکھو، جب بھی دل میں یہ یقین آ جائے کہ اللہ کے سوا کسی میں بھی طاقت نہیں، نہ نفع کی نہ نقصان کی، تو یہی توحید ہے۔ اور یہی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں فرمایا تھا۔ اتنی عظیم وصیت، فرماتے ہیں، بیٹے اس حقیقت کو دل نشیں کر لے، اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی فاعل حقیقی نہیں۔ نہ کوئی مؤثر ہے، نہ آگ جلا سکتی ہے، نہ پانی ڈبو سکتا ہے، نہ زہر ہلاک کر سکتا ہے جب تک اللہ نہ چاہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو روٹی بھی پیٹ نہیں بھر سکتی، پانی بھی پیاس نہیں بجھا سکتا۔ اللہ ہی اصل ہے، باقی سب اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، سامنے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر۔ قوم نے کہا موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، لیکن موسیٰ نے کیا فرمایا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ کہاں کوئی راستہ تھا؟ نہ کوئی کشتی تھی، نہ کوئی پل تھا، لیکن یقین تھا اللہ پر۔ اسی کو کہتے ہیں ایمان بالغیب۔ کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، لیکن دل مطمئن ہو کہ میرا رب ہے اور وہ کافی ہے۔ یہی ایمان تھا غار ثور میں، جہاں محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چھپے ہوئے تھے۔ جب دشمن قریب پہنچا تو حضرت ابو بکر صدیق لرز گئے۔ فرمایا، یا رسول اللہ، اگر کسی نے قدم نیچے دیکھا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہی ایمان ہے، یہی یقین ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، یہی ایمان کا خلاصہ ہے اور یہی ولایت ہے۔ جان لو، ولی وہی ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی دوستی رچ بس گئی ہو، جسے یقین ہو کہ میرا اللہ میرا دوست ہے، میرا مددگار ہے۔ اور آخر میں ایک اہم بات، آپ ہر چیز سے مایوس ہو جائیں لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔